بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد طاہر اقبال ہوں. آج کرکٹ سیریز کی آخری ایپیسوڈ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آخری اس وجہ سے کیونکہ آج پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین سیمی فائنل تھا. بڑی ہوپس تھیں, امیدیں تھیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کسی ایک ٹیم کو ہارنا تھا, کسی ایک ٹیم کو جیتنا تھا, اور پاکستان کرکٹ میچ ہار چکا ہے. بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا میں. مجھے میچ کے بعد کچھ لوگوں نے فون کیے, دوستوں نے فون کالز کی, بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا. سوشل میڈیا کھولا, ہر طرف ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. میں جانتا تھا کچھ ہی دیر کے بعد ایسے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں آپٹیمزم کے ساتھ چلنا چاہیے. پاکستان نے پہلے 5 میچ جیتے, بڑی اچھی انرجی پٹ کی. لیکن دیکھیں, اگر آپ ایک ٹیمپو بلڈ اپ کرتے ہیں اور آپ ایک اوپر کی طرف جاتے ہیں اور پھر چوٹی پر پہنچنے سے پہلے پھسلن ہو جائے, آپ لڑکھڑا جائیں اور کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے ہار جائیں, تو قوم تو ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہماری قوم کے کرکٹ کے ساتھ بڑے جذبات وابستہ ہوتے ہیں. کرکٹ ہمارے لیے صرف گیم نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ ان چہروں کی جانب دیکھیں جو کرکٹ سٹیڈیم کے اندر بیٹھے تھے, جن کے ہاتھ مسلسل اوپر تھے. ان ماؤں کی جانب دیکھیے جو مسلسل دعائیں کر رہی تھیں. اور گھروں کے اندر, گھروں کے باہر ایک ہی بات, پاکستان میچ جیتے گا, پاکستان فائنل میں پہنچے گا, اس سال کپ ہم لے کے آئیں گے. ٹیم نے بڑا اچھا مومنٹم بلڈ اپ کیا ہے, چہروں کی خوشی. اور ہم لوگ اپنے سارے غم بھول گئے تھے, اپنی پریشانیاں بھول گئے تھے, چیزوں کی بڑھتی چڑھتی ہوئی قیمتوں کو بھول چکے تھے. اور سب لوگ ایک ہی بات کرتے تھے, ایک ہی نعرہ لگاتے تھے, اس دفعہ پاکستان کرکٹ میچ جیتے گا. آپ کالجز میں چلے جائیں, آپ دفاتر میں چلے جائیں, آپ ریلوے اسٹیشنز کے پر چلے جائیں, آپ بس سٹاپس پہ چلے جائیں, آپ تھڑوں کے اوپر چلے جائیں, آپ چوک چوراہوں پر چلے جائیں, ایک ہی بات ہوتی تھی کہ رضوان نے بڑا اچھا پرفارم کیا, پاکستانی ٹیم کے فلاں پلیئر نے بڑا اچھا پرفارم کیا, شاہین نے بڑا اچھا بال کیا. اور پوری ٹیم کا, پوری قوم کا ایک مومنٹم ڈیولپ ہو چکا تھا. نہ صرف ٹیم کا بلکہ پوری قوم کا مومنٹم ڈیولپ ہو چکا تھا. جب آپ اس حد تک مومنٹم کو لے آئیں تو پھر اینٹی کلائمیکس کریں گے تو پھر قوم تو ڈس اپوائنٹ ہوگی, نیچرل ہے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو فینومینا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ کا, یہ آپ کی جو سٹریم آف لائف ہے اس کا پرماننٹ پارٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹیمپرری پارٹ تو ہو سکتا ہے. جب یہ میچ ختم ہوا تو میں نے سوچا کہ فوراً ایک ویڈیو بناؤں, میرا جو غصہ ہے وہ تھمنے نہ پائے. لیکن آپ یقین جانیے, کیمرے کے سامنے آتے آتے غصہ میرا سارا تھم گیا, ٹھنڈا ہو گیا, سب سائڈ ہو گیا. تو میں نے سوچا شاید غصے کا بھی اظہار تھوڑا سا ہو جائے, لیکن ساتھ یہ بات کی جائے کہ ہماری زندگی کا جو پرماننٹ سٹریم ہے, پرماننٹ پارٹ ہے, وہ ہوپ ہونی چاہیے. جو مومنٹم بلڈ اپ ہو چکا. اب ہوپ کیا ہے اس میں؟ آپ یہ دیکھیے کہ فی لاسٹ 2 ڈیکڈز ہماری جو اوپننگ پارٹنرشپ ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہو رہی تھی. یہ بڑا حوصلہ افزا کہ ہماری اوپننگ پارٹنرشپ بلڈ اپ ہو چکی ہے. پھر جو مومنٹم شاہین افریدی گین کر چکا ہے, جو پوری ٹیم کا آپس میں ایک کوآرڈینیشن ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جب ہمارے کیپٹن بابر اعظم نے بات کی تو انہوں نے بھی یہ بات کی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کیونکہ کیچ بڑا امپورٹنٹ تھا. تو آج بس یہیں پہ رک کر میں ایک بات کروں گا کہ زندگی کے اندر بھی آپ اسے زندگی پر اپلائی کر دیں. بعض اوقات بہت چھوٹی سی غلطی, بہت چھوٹی سی لغزش, ڈگمگاہٹ, لڑکڑاہٹ آپ کو زندگی کے بڑے بڑے امتحانوں سے دوچار کر دیتی ہے. بعض اوقات منہ سے نکلا ہوا, غلطی سے نکلا ہوا ایک جملہ آپ کی پوری زندگی کو عذاب میں ڈال دیتا ہے. تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی احتیاطیں زندگی کے پورے پیرامیٹرز کو پازیٹیولی چینج کر دیتی ہیں, اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی بد احتیاطیاں, چھوٹی سی ڈگمگاہٹ, پھسلن پوری زندگی کو نیگیٹیولی چینج کر دیتی ہے. میں فیس بک کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ کوئی ڈپٹی کمشنر تھا, انہوں نے کہا جی کہ میرے انگلش کے سبجیکٹ کے اندر 39 مارکس آئے, اگر ایک نمبر نہ آتا تو شاید آج میں یہاں اس جگہ پہ نہ ہوتا. تو ایک نمبر کی اتنی ویلیو ہے, ایک چھوٹی سی احتیاط کی اتنی ویلیو ہوگی. اسی طرح جو بچے میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں, تو میں ایک بات انہیں کہتا ہوں کہ وہاں پر ایم سی کیوز بچے حل کرتے ہیں, اور ایک ایم سی کیو بعض اوقات آپ کی پوری قسمت بدل سکتا ہے, نیگیٹیولی یا پازیٹیولی. اگر صحیح ہو گیا تو پازیٹیولی, اگر خراب ہو گیا, غلط ہو گیا تو نیگیٹیولی. ایک کہانی مجھے یاد آ رہی ہے, یہاں سے میں اس کا اختتام کروں گا. اس سے پہلے کہ یہ جو میں چھوٹی سی ڈگمگاہٹ کر رہا ہوں, پھسلن کہہ رہا ہوں, یہ بات حسن علی کی کیچ کو لے کے بات کی جا رہی ہے. ایک کیچ اور اس کے بعد لگاتار چھکے, 3 چھکے, اور یہ پاسا پلٹ دینا, اور یہی اسی بات کا اظہار کیا
ہمارے کیپٹن نے. تو وہ چھوٹی سی کہانی بیچ میں رہ گئی, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. جو میں بات کر رہا تھا, چھوٹی سی احتیاط اور چھوٹی سی بد احتیاطی. آپ نے کہانی پڑھی ہوگی نیکلس. نیکلس بڑی خوبصورت کہانی ہے, بار بار میری زندگی میں سامنے آتی, میں لوگوں کو سناتا ہوں, بچوں کو سناتا ہوں, صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ چھوٹی سی غلطی آپ کو زندگی کس طرح سے تباہ کر سکتی ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں اور بڑے غریب ہوتے ہیں, اور وہ اب سوچتے ہیں کسی پارٹی میں جایا جائے, لیکن وائف سمجھتی کہ میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں, اچھا زیور نہیں ہے. تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ جی کپڑے آ جائیں گے, اور زیور کی جہاں تک بات ہے تو تمہاری سہیلی کے پاس بڑا اچھا نیکلس ہے, اس کے پاس اب نیکلس لے لے. تو اس کے پاس جاتی, نیکلس لے لیتی, اور وہ پارٹی پہ جاتے ہیں, اور شی از دا سینٹر آف ایوری باڈیز آئی, شی از ویری ہیپی, ہسبینڈ از ویری ہیپی. تو جب وہ واپس آتے ہیں تو نیکلس نہیں ہوتا, اور پھر واپس جاتے ہیں, پارٹی میں جاتے ہیں, نیکلس ڈھونڈتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن نیکلس نہیں ملتا. اب وہ یہ سوچتے ہیں کیا کریں. ہسبینڈ ساتھ دیتا ہے پورا وائف کا, وہ کہتا ہے کہ جی یہی نیکلس میں نے فلاں دکان پہ دیکھا تھا, ہیرو کا نیکلس. تو وہ جاتا ہے اور اسی دکان سے وہ نیکلس لیتا ہے, اور وہ ادھار لیتا ہے رقم, اور اگلے زندگی کے 20 سال اب انہوں نے گزارنے وہ رقم واپس کرنے میں. تو وائف وہ اور ہسبینڈ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے, نیکلس کے گم ہو جانے سے زندگی خراب ہو گئی. پھر 20 سال ہسبینڈ جو ہے وہ 2 3 نوکریاں کرتا ہے, اور جو وائف جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, وہ خوبصورت ہاتھ وہ جو لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن مانجنے میں لگتے ہیں, اور 20 سال گزر جاتے ہیں, چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں. ایک دن وہ جو وائف ہے اس ہسبینڈ کی, میٹلڈا اس کا نام ہے, وہ کھڑکی پہ بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے اس حسین شام کے متعلق, جس حسین شام میں اس کے پاس ایک نیکلس تھا, بڑے خوبصورت کپڑے تھے, اور ہر کوئی اس کی اپریسیشن کر رہا تھا. تو وہ وہاں سے باہر آتی اور کسی گارڈن میں جاتی, تو اسے اسی لڑکی ملتی ہے, وہی دوست ملتی ہے جس سے اس نے نیکلس ادھار لیا ہوتا ہے. تو وہ پہلے تو اسے پہچانتی نہیں, اسے بتاتی میں میٹلڈا تمہاری فرینڈ, اور تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ تم سے نیکلس لیا تھا. تو اسے کہتی ہاں آپ نے لیا تھا نیکلس. اس نے کہا جی وہ نیکلس نے ہماری پوری زندگی بدل کے رکھ دی. تو اس کی فرینڈ ایک جملہ کہتی ہے, اور بعض اوقات میں جملہ بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو, اپنے سننے والوں کو, تو میرے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں. وہ انہیں بتاتی ہے, اپنی دوست کو بتاتی ہے جس نے نیکلس ادھار دیا تھا, وہ بتاتی ہے کہ مائنڈ ور فالس, میرا نیکلس تو نکلی تھا, فیک تھا, اور آپ نے اوریجنل بدل کے دے دیا, اور پوری زندگی آپ نے اپنی اس خسارے میں ڈال دی. اب آپ دیکھیں کہ زندگی کی ایک لغزش, ایک جملہ اگر وہ بول دیتی کہ مجھ سے گم ہو گیا, یا وہ گم نہ ہوتا, چھوٹی سی ایک لغزش نے پوری زندگی تباہ کر دی, اور وہ 20 سال واپس نہیں آ سکتے, چہرے کی رونقیں واپس نہیں آ سکتی, چہرے کی روشنیاں واپس نہیں آ سکتی, وہ مسکراہٹیں واپس نہیں آ سکتی, وہ جوانی واپس نہیں آ سکتی, وہ اچھے اور خوبصورت دن جو دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نے گزارنے تھے وہ واپس نہیں آ سکتے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, اور مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا ذکر ہو یا نہ ہو, لیکن اس کیچ کی وجہ سے جو اس کی اپنی زندگی خراب ہونے جا رہی ہے, وہ کیچ اسے ساری عمر اب یاد رہے گا. حسن علی کو دیکھیں, اب ہم تو بھول جائیں گے, آج سے 2 سال کے بعد نئی گیمز کے اندر, نئی سپورٹس کے اندر, نئی چیزوں کے اندر نئے جذبات شامل ہو جائیں گے, نئی امیدیں شامل ہو جائیں گی, نئے چہرے آ جائیں گے, لیکن اس شخص کو اس کا یہ کیچ ضرور یاد رہے گا. تو ہم تو امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھیں, اور اب کیا کہہ سکتے ہیں, دعائیں کر سکتے ہیں حسن علی کے لیے. پوری پاکستانی قوم جو ہے, آج مجھے جب پہلے فون کال آئی تو یہی بات کی, پوری پاکستانی قوم کی امیدیں اس ایک کیچ نے خراب کر دی, امیدوں پر پانی پھیر دیا. لیکن وی آر ہوپفل, ہم اپنے پلیئرس کو کبھی گالی نہیں دیں گے, ہم انہیں چیئر اپ کریں گے. اور ہمارے ہیروز ہیں, انہوں نے اس سے پہلے بڑے میچز ہمیں جتائے ہیں. چیمپئنز ٹرافی میں حسن علی نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے, تو ہم اپنے ہیروز کے ساتھ ہیں. ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن اگین یہ وقتی ہے, یہ پرماننٹ پارٹ نہیں ہماری زندگی کا. تو اگلی ویڈیو کسی نئے ٹاپک کو لے کر, کسی نئی تھیم کو لے کر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اپنے گردنوار لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.